تو نماز جنازہ کے دو رکن ہوتے ہیں، یعنی ایک تو 4 تکبیریں پڑھنا اور قیام کرنا۔ قیام کی سنت مؤکدہ 3 ہوتی ہیں: ثنا، درود پاک، میت کے لیے دعا۔ آپ سب لوگ یہ چیز جانتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر بارگاہ الہی میں آپ کی یہ حاضری قبول ہو جائے تو میت کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کو کوئی ایسا کام نہ سمجھیں کہ ہلکا پھلکا کام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، اس سے بعض اوقات تو میت کی مغفرت ہوتی ہے، بعض اوقات میت کے صدقے ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ کا میں سوالیہ انداز میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ زیادہ تر سمجھنے والے اس انداز میں سمجھتے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضور علیہ والسلام نے نجاشی کی ادا کی تھی تو حضور کے سامنے تو ساری کائنات ہے۔ حضور کے بعد کتنے غائبانہ نماز جنازہ ہوئیں، کتنی جنازے ہوئے جن کا پتہ ہی نہ چلا، لیکن کبھی کسی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر یہ جائز ہوتا تو وہ پڑھتے۔ وہ جانتے تھے حضور کی خاصیت ہے، جیسے تہجد ہمارے لیے پڑھنا نفل ہے، کیا ہے، اور حضور علیہ والسلام کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ حضور پر تہجد بھی واجب ہے، ضروری ہے، اور ہمارے اوپر تہجد واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے 5 نمازیں ضروری ہیں، حضور کے لیے 6 نمازیں ضروری ہیں۔ ہاں، تو اس لیے حضور کے لیے خاصیت ہے کچھ چیزیں، مثلا ہمارے لیے قرآن پاک کہتا ہے 4 شادیاں بیک وقت کر سکتے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، 4، اس سے زیادہ بیک وقت کوئی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی قرآن پاک 22 پارے کو اٹھائیں تو اللہ فرماتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، محبوب تو جائے جتنی مرضی شادیاں کر لے، یہ خالص تیرے لیے بات ہے۔ اس لیے حضور کے لیے کچھ چیزیں خاص ہیں۔ تو حضور نے نماز جنازہ پڑھائی تو علماء کہتے ہیں حضور نے تو سامنے دیکھ کے پڑھائی نا، حضور کے تو ہر شے سامنے ہے۔ خود حضور نے فرمایا میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اس چیز کا کتنی مرتبہ ذکر ہوتا ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتا بھی رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ بندے تو رہے بندے، اللہ کے حبیب ان کے خیالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے قل اعملوا عملکم فسیر اللہ عملکم ورسولہ، اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم جو بھی قیامت تک عمل کرو گے اللہ بھی دیکھے گا، مصطفیٰ بھی دیکھے گا۔ تو کیسے دیکھے گا؟ اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہے تو دیکھے گا۔ تو نجاشی دور نہیں تھا، وہ تو سامنے تھا، مصطفیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرکیف تو آج کے زمانے میں جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ نماز جنازہ حاضر ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ میتنا و شاہدنا اللہم اغفر لحینا و میتنا، آگے شاہدنا، تو مطلب ہے آگے کچھ ہے ہی نہیں، آپ پڑھے جا رہے ہیں یا اللہ اس یہ میت جو ہے نا، ہماری یہ میت، ہماری حاضر و جو میت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں یہ جو نماز جنازہ کی شکل میں ہے یہ نہیں کر سکتے، ویسے آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم مغفرت فرمائے، درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟ میت سامنے رکھی ہوئی ہے تو امام کے لیے مستحب اچھا عمل یہ ہے کہ وہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ اچھا، نماز جنازہ میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ تو 3 صفیں حضور علیہ والسلام نے فرمایا جس میت کی 3 صفیں ہوں، جس جنازے کی 3 صفیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو 3 صفیں بہتر ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہوں تو 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 9 ہو جائیں، 13 ہو جائیں، آگے چلتے جائیں اسی طرح۔ اب اسی طریقے سے جتنا زیادہ ہو سکے حضور علیہ والسلام نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے کہ جنازے کو کندھا کون کون دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جنازے کو کندھا دینا یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس پیچھے چلتے رہو، کندھا وہی دے جو بیٹے ہوں، جو خاص بندے ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ تڑپ ہوتی ہے دل میں کہ یار میں اس جنازے کی جو میت ہے اس کو اٹھا کر اس کو کندھے دے کر چلوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو 40 قدم کندھا دے کر چلتا ہے نا میت کو، اللہ 40 سال کے کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میت نیکوکار ہو اور جنتی ہو،
یعنی جنتی شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں کوئی شریک ہو، اس کے ساتھ ساتھ چلے یا اس کے کندھے لگا کے اس میت کو اٹھائے، فرمایا اللہ کو اس میت کو اور اس میں شریک ہونے والوں کو عذاب دینے سے حیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو جنازے کو، جو میت جنتی ہے اور اس کے ساتھ آنے والے جو لوگ ہیں، اس کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ ہیں، اس کو کندھا دینے والے لوگ ہیں، میں انہیں عذاب دوں؟ حضور نے فرمایا اللہ انہیں عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ جب بھی جنازہ ہوگا اور ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم ضرور اس میں شرکت کریں گے اگر کسی مومن مسلمان کا ہوا تو۔ اچھا، اسی طرح اگر صفیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، صفیں 3 نہیں بنتی ہیں، بندے بہت کم ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ علماء کہتے ہیں اگر 7 بندے ہیں نا جنازے میں، صرف 7 بندے، تو ایک امام بن جائے، 3 اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، 2 اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایک اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ایک امام ہو جائے گا، 3 صفیں ہو جائیں گی۔ فرمایا اس طرح بھی 3 صفیں بن جائیں گی نا تو اللہ کریم یہی کام فرمائے گا، کیا کہ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا، اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات منع کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن سنت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بھئی دعا ہو جو چکی ہے نماز جنازہ میں، اب دوبارہ دعا کا کیا فائدہ؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے بندہ ایک مرتبہ کھانے کے دوران پانی پیے اور دوسری مرتبہ پینے لگے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، بھئی دوسری مرتبہ پینے کا کیا فائدہ، پہلے پی جو لیا ہے آپ نے۔ یا وہ پانی پینے لگے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں جناب یہ سالن میں تو پہلے سے پانی پڑا ہوا تھا، آپ دوبارہ پینے کا کیا فائدہ؟ تو جتنا میٹھا پاؤ اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو بھئی دعائیں جتنی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو خاص طور پر، خالص طور پر میت کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث پاک کو لے کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں اس سے مراد یہی ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھو تو بیچ میں دعا کرو۔ بیچ میں تو دعا ہوتی ہی ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھو تو بیچ میں دعا کرو، تو پھر یہ کیوں نہیں کہا نماز جنازہ پڑھو تو بیچ میں ثنا پڑھو؟ ثنا بھی پڑھی جاتی ہے نا، بیچ میں درود پڑھو، اس کا کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ نماز جنازہ پڑھو تو دعا کرو؟ بھائی بات یہ ہے کہ بیچ والی دعا کی چونکہ بات نہیں ہو رہی، اگر بیچ والی بات کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی ہوتا کہ جب نماز جنازہ پڑھو تو ثنا پڑھو، پھر درود پڑھو، پھر جناب والا کیا پڑھو، دعا کرو۔ یہ بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے فخلصوا له الدعاء۔ فا یہ بیچ میں، فا کا بھی کوئی ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سادہ لفظوں میں بتاؤں تو یوں بنتا ہے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھ چکو تو منتشر ہو جاؤ، فانتشروا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں ہی منتشر ہو جاؤ؟ پڑھ چکو تو پڑھ لو تو منتشر ہو جاؤ۔ اسی طرح فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ، کھانا کھا چکو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے دوران ہی اٹھ کے بندہ بھاگ جائے؟ نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، جب میت پر نماز پڑھ چکو تو خالص اس کے لیے دعا کرو، جس طرح میں اور آپ نماز پڑھنے کے، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر سے دعا کرتے ہیں۔ اس پہ ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ جو فلانے نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے، وہ بھی تو بہت بڑے فقیہ ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔ ہم نے کہا بالکل انہوں نے جو لکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ تشریح بھی کی ہے۔ تشریح یہ کی ہے مکروہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا، کب؟ کہ جب اسی حالت میں کھڑے ہو کے دعا کی جائے، صفیں نہ توڑ کے دعا کی جائے، یعنی ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی حالت میں دعا کھڑے ہو گئے، یعنی یہ مقتدی بھی ادھر مڑے ہوئے ہیں، امام بھی ادھر مڑا، اسی حالت میں۔ فرمایا اس حال میں دعا مکروہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آنے والا سمجھے گا کہ ابھی جنازہ ہو رہا ہے، جنازے کے بعد یہ دعا جو ہے نا یہ اسی کا کوئی حصہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اس طرح اگر نہ ہو اور صفیں توڑ کر دعا کریں تو بالکل صحیح ہے، اور ہم یہی کرتے ہیں۔ صفوں میں کوئی دعا کرتا ہے؟ نہیں، سارے جناب ہے جوتے اگر اتارے ہوئے پہن کے جناب ادھر ادھر ہو کے جناب امام صاحب بھی مڑ جاتے ہیں، اور اس کو کسی نے مکروہ لکھا ہو تو دکھائیں۔